السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، پہلی بات مختصراً یہ سمجھیں کہ 20 رکعت تراوی صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے 20 رکعت تراوی پر اجماع کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ انکاری ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں 8 پڑھ لو، بعض 10 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں میں شامل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 20 رکعت تراوی اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک سجدے پر اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو آپ 40 سجدوں میں ضرب لگائے نا، اور ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا نہ 8 والوں کی بات سنو، نہ انکار کرنے والوں کی سنو۔ آپ جس راستے پر صحابہ کرام نے اجماع کر لیا ہے، یعنی جس بات پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا ہے، بس اسی چیز کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس نے ان کی اقتداء کی وہ اس نے ہدایت پا لیا۔ اب صحابہ کرام کی اقتداء کو چھوڑ کر پھر ہم کسی اور کے پیچھے کسی اور کا اقتداء کریں تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بس سیدھی سی بات یہ ہے، یہ ایک خوش قسمتی ہوگی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اور لوگ جو ہے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں نا، پھر بھی لوگوں کی شکل میں چھوٹے شیاطین جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری پھر سے گزارش ہوگی کہ 20 رکعت تراوی کو لازمی پکڑو، اور اگر صحت اللہ پاک نے دی ہے تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اگر کسی آدمی کو صحت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی اگر سستی کر رہا ہے تو میں اس کی بدقسمتی ہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی اللہ سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پایا اور تراویح بھی اس نے گڑ مکس کر دی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو یہ ان ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے صحت دیے، غنیمت سمجھیں، تراویح مکمل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کی جائے، ذکر و اذکار روزے کو اچھے انداز میں رکھا جائے۔ یہ تمام چیزیں ان کا اہتمام کریں گے تو تب بخشش ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔